نماز میں تشہد کے بعد درود شریف، اللہ اکبر، اذان سننے کے بعد درود کی تلقین، جمعے کے دن درود کی کثرت کی تلقین، روحانی اعمال کے شروع اور اختتام پر درود کے ورد کی تاکید۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کچھ تو ہے اس درود پاک میں جس کی اتنی تلقین کی گئی ہے۔ درود شریف کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اس کے پڑھنے اور سننے سے دماغ پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور سائنس کا اس بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے، آج آپ جان جاؤ گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑنا ہوگا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہیں۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے مغربی سائنسدان اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ ایک خدا پر یقین انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ یہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا۔ اس بات کا اقرار سورہ الاعراف آیات نمبر 172 میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے متعارف ہوتا ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات سے ایک حیرت انگیز دریافت ہوئی جس میں ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ پایا گیا جو اس کے پیدا کرنے والے یعنی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے، اور یہ وہی یقین و عقیدہ ہے جس کا ذکر الاعراف 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے، تو جب ایک انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس حصے میں بجلی کی طرح ایک کرنٹ شروع ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ کچھ جگہ چھوڑ کر دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے پٹویری گلینڈ نامی حصے میں ایک اور سیل ہوتا ہے جس میں بھی ایسے ہی کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جب دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر انسانی کیفیات پر پڑتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے سیل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہ بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر کے اثر ختم ہو جانے پر انسان دوبارہ اس کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 1991 کے ٹائم میگزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے۔ اس تمام ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دماغ کے اس حصے میں موجود سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نرم و شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے دوران کچھ الفاظوں کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور بنیاد کی طاقت پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں کر لیا گیا، اور ان الفاظ کو الگ کر دیا گیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کر کے 2 گروپس میں بانٹ کر ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو سائنسدانوں کو ریسرچ کے دوران معلوم ہوئے تھے۔ جس گروپ نے امن و سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلد ٹھیک ہوئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیراسائیکولوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظوں کو سنا تو حیرانی سے سائنسدانوں سے ان الفاظوں کو معلوم کرنے کے بارے میں سوال کرنے پر سائنسدانوں نے کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے۔ ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی۔ جب مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو،
تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کے ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کی دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہمیں دعاؤں کی کتاب دیجیے، ہم پیغمبر اکرم پر درود و سلام بھیجنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہوا، آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ہی ساتھ ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کو پانی کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ کنویں کے کنارے پر پہنچی اور اس میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی ابلنے لگا اور اچھل کر کنارے تک آ گیا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وضو کیا تو بچی سے ان کرامت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت بھیج دیا۔ اس صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، گناہوں کو شمار کیا اور پڑے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں تو اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مستند واقعہ بھی مشہور ہے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں جب اچانک فارغ ہوا تو بستر پر پڑے پڑے انہیں یہ خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر پہرا جس سے انہیں شفا حاصل ہوئی۔ بس امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجاء رحمۃ اللہ علیہ ملے اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے میں بھی دور سے کھڑا سن رہا تھا۔ یہ تو تھے درود شریف کے کمالات پر مبنی کچھ صحیح اور مستند واقعات جسے کافی مشکل سے ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اب آتے ہیں درود شریف پر مبنی کچھ صحیح اور مستند وظائف کی طرف جو آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہاں ہوں اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہوں تو اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرتا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد رزق میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد دشمن اور بری نظر سے بچاؤ کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے قرب الہی اور روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے۔
نماز فجر کے بعد دعا کرتے ہوئے 41 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد اولاد کے لیے حفاظت اور نیک اخلاق کا باعث بنتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کل کے یہ حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج ہی سے یہ وعدہ کریں کہ چلتے پھرتے دنوں رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اپنے اس چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔